وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو اللہ تمہارے لیے ایک امتیازی نشان پیدا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم مضمون ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ سمجھے کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے تو وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ کوئی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ماننے والا، اور کوئی وہ جو اللہ کو نہیں ماننے والا، لیکن ان کی ظاہری جو زندگی ہوتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے۔ کافر ہو کہ مومن ہو، متقی ہو یا فاسق و فاجر ہو، کھانے میں، پینے میں اور دنیا کے تمام مسائل میں وہ سب کے سب یکساں ہوتے ہیں، ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ مومن کو بھی کھانا کھانا پڑتا ہے، کافر کو بھی کھانا کھانا پڑتا ہے۔ جو ضرورتیں ایک کافر کو پیش آتی ہیں، غیر مسلم کو پیش آتی ہیں، اللہ کے نام ماننے والے کو پیش آتی ہیں، فاسق کو، فاجر کو، بدبخت کو، وہی سب ضرورتیں ایک مومن کو بھی پیش آتی ہیں۔ کھانا، پینا اور مکان، کمائی، تجارت اور سونا، اٹھنا اور بیٹھنا، اسی طرح بیماریوں کا آنا، مصیبتوں کا پایا جانا، یہ ایک ایسی مشترک چیز ہے جو سب کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں کوئی امتیاز کسی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ ایک اللہ کا قانون ہے، فطرتی قانون، جو اللہ نے تمام دنیا انسانیت پر لاگو کر دیا۔ لہذا جو انسان بھی یہاں پر آئے گا وہ اس اعتبار سے کوئی بھی امتیاز نہیں رکھے گا، سب کے سب یکساں آپ کو نظر آئے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ مومن بھی کھانا کھاتا ہے، کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اور غیر مسلم کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سونا ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، اور ایک عام کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں تو وہ بھی سوتا ہے۔ اس میں امیر کا، غریب کا بھی کوئی فرق نہیں، بادشاہ اور رعایا کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ بادشاہ بھی کھاتا ہے، بادشاہ بھی سوتا ہے، بادشاہ بھی ہگتا موتتا ہے۔ تمام ضرورتیں جو انسانوں کو پیش آتی ہیں ان میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں، یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہے حقیقت، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ان نے کوئی امتیاز نہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کھانا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ ان کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی؟
سونے کے وقت وہ سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ کیا ان کو بیماریاں پیش آتی تھی یا نہیں پیش آتی تھی؟ کیا دنیاوی مصائب ان کو پیش آتے تھے یا نہیں پیش آتے تھے؟ یہ ساری چیزیں سب کے درمیان میں مشترک ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا امتیاز نہیں۔ لیکن بھائیو، انسان میں اس اعتبار سے فرق ہے کہ ایک انسان اللہ کو ماننے والا ہے، تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے والا ہے، اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کے احکام پر چلتا ہے، نہ تقوی و طہارت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انسانوں کے اندر فرق، اور اسی فرق کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک امتیاز عطا کیا ہے، جو کھانے اور پینے کے لحاظ سے امتیاز نہیں، سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے کے اعتبار سے امتیاز نہیں، دنیاوی مسائل اور دنیاوی مختلف قسم کی ضرورتوں کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہیں، لیکن ایک اور امتیاز ہے، وہ امتیاز ایمان والے کو دیا جاتا ہے، متقی پرہیزگار کو دیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو دیا جاتا ہے، جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ وہی امتیاز ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں بھی کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کے علاوہ اور جگہ بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تقوی و طہارت کی زندگی گزارو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے ایک فرقان عطا کرے گا، ایک امتیاز عطا کرے گا۔ فرقان کے معنی آتے ہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت، حق و باطل میں امتیاز کا ایک خاص ملکہ، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتیاز اللہ عطا کرتے ہیں، اس کو ایک امتیازی شان عطا کرتے ہیں جو غیروں کو نہیں دی جاتی، جو نہ ماننے والوں کو نہیں دی جاتی۔ اس کا ایک الگ امتیاز ہوتا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب و غریب قسم کی صلاحیت سے نوازتے ہیں، جو اس کے ظاہر سے بھی نظر آتی ہے، اس کے باطن کے اندر بھی وہ رونما ہوتی ہے۔ ایسی صلاحیت اور ایک خاص امتیازی نشان اللہ اپنے خاص الخاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اس امتیاز کے بجائے کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسری چیزوں میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مال زیادہ مل جائے، میرا امتیاز ہو جائے گا، میری خصوصیت بڑھ جائے گی۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی خاص ڈگری حاصل کروں، اور اس ڈگری کی وجہ سے مجھے ایک خاص امتیاز اور ایک خاص اختصاص اور خصوصیت حاصل ہو جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی منصب اور عہدہ مل جائے، اس عہدے اور منصب کی وجہ سے میں ایک امتیاز حاصل کروں۔ کوئی بادشاہ بن جانا چاہتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جانا چاہتا ہے، کوئی مال دولت والا بن جانا چاہتا ہے، کوئی ڈگریوں والا بن جانا چاہتا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں، یہ تو سب میں مشترک ہے۔ چنانچہ جو لوگ دولت کے پیچھے جاتے ہیں اللہ انہیں کچھ دولت دے دیتے ہیں، دولت والے دنیا میں بہت، لیکن اس کی وجہ سے ان کا کوئی خاص امتیاز اللہ کی نظر میں نہیں۔ دنیا میں اللہ نے بہت مالداروں کو پیدا کیا ہے، ایسے ایسے مالدار بنائے کہ جن کی نظیر نہ تھی۔ اللہ نے قارون کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ اس کو اللہ نے بڑے خزانے دیے تھے، مال و دولت کے انبار اس کے لیے جمع کر دیے، اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کو رکھ کر جو اس پر قفل لگا کر اس کی چابیاں اس کے پاس موجود تھی، وہ صرف چابیاں اتنی موجود تھی
کہ اس کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار تھی. اندازہ کر لیجئے کہ خزانے کتنے ہوں گے. خزانوں کی کنجیوں کا عالم ہے کہ ایک جماعت ناکافی ہے اور اٹھائے تو تھک جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ کہ اس کے پاس اتنے خزانے اللہ نے عطا کر دیے تھے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ کہ اگر اس کی کنجیوں کو کوئی اٹھائے تو ایک جماعت کی جماعت تھک جائے. جماعت تھک جائے اتنے تو اس کی کنجیاں تھی. مفاتح کہتے ہیں کنجیاں. جب کنجیوں کا یہ عالم تو خزینوں کا عالم کیا ہو. کتنا خزانہ, لیکن اس کا خزانہ اسے کوئی امتیاز دنیا میں عطا نہیں کر سکا, بلکہ وہ تو دنیا کے اندر ہی ذلیل ہو گیا, خار ہو گیا, یہاں تک کہ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا. قرآن میں اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ہم نے اس کو بھی اور اس کے پورے گھر کو اس کے پورے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی وہ نیچے دھستا جا رہا ہے. معلوم نہیں کہاں تک اللہ اسے دھساتے رہے, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ نے فرعون کو بڑی دولت دی, بہت بڑی طاقت دی, خزانوں کے خزانے عطا کی, حکومت و طاقت اللہ نے بے پناہ اس کو عطا فرمائی, اور اس کا دماغ اوپر ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. اللہ سے مقابلے پر اتر آیا. نتیجہ اس کا کیا ہوا سب جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اصلاح کی فکر فرماتے رہے, اس کو دعوت دیتے رہے, لیکن اس نے نہیں مانا. آخرکار اللہ نے اسے سمندر کے اندر غرق کر دیا. حامان وزیر تھا, فرعون کا وزیر, بہت کر و فر والا, لیکن ذلیل و خوار کر دیا گیا. تو نہ مال والا, نہ حکومت و طاقت والا, نہ عہدے اور منصب والا, اور نہ دنیا کی کاریگری اور دنیا کے مختلف قسم کے فنون والے, یہ بھی دنیا میں بچ نہ سکے. قرآن کے اندر موجود ہے کہ قوم سمود بہت طاقتور بھی تھی, اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی صلاحیت مند بھی تھی. اور اس کی صلاحیت یہ تھی کہ وہ اس زمانے کے گویا کے سائنٹسٹ تھے. اس زمانے کے گویا کے سائنٹسٹ تھے, اس زمانے کے فنون سے بہت اچھی طرح آگاہ. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا پہاڑوں کو کھود کر, پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے. ایک کاریگری ہوئی کہ نہ ہوئی. اب یہاں دنیا میں کوئی سائنٹسٹ ایسا مکان بنائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی واہ واہ کیا بنا دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی واہ واہ کر رہا ہوں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا پہاڑوں کو کاٹتے, پہاڑوں کو تراشتے اور ان کے اندر عالیشان محل تیار کر, اور صرف محل انہی پہاڑوں کو کھود کر, انہی پہاڑوں کو تراش کر اپنی ضرورت کے تمام سامان کو تیار کرتے. اسی میں ان کے رہائش کی چیزیں ہوتی, اسی میں ان کے لیے پکوان و کھانے کی چیزیں ہوتی. چنانچہ آج تک ان میں سے کچھ چیزیں دنیا میں موجود ہے. جہاں ان کی بستیاں تھیں وہ بستیاں آج بھی دنیا میں موجود ہیں, اور وہاں پر ان کے وہ ساز سامان جو انہوں نے بنائے تھے, اور ان کے وہ عجیب و غریب گھر اور محلات جو پہاڑوں کو تراش تراش کر بنایا تھا, انتہائی خوبصورت اس زمانے کے لحاظ سے اور بڑے عالیشان
وہ بھی آج تک دنیا میں موجود ہے. وہ قوم دنیا سے ناپید ہو گئی، اللہ نے اس کو ناپید کر دیا، لیکن لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ نے ان کے ان مکانات کو رکھا ہے، ان کی بعض چیزوں کو بھی ابھی تک رکھا ہے. جن علاقوں میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا وہ آج تک غیر آباد پڑے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو راستے کے اندر قوم سمود کی وہ بستیاں آئیں جہاں کبھی اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا تھا. بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے آگے جا رہے تھے، انہی بستیوں کے اندر سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر ایک جگہ پر ایک کنواں آیا تو ان صحابہ کرام نے اس کنویں سے پانی نکالا، اور انہوں نے سوچا اللہ کے نبی بھی اور صحابہ پیچھے آ رہے ہیں، کچھ جلدی جلدی کھانا تیار کر دیں، کچھ روٹیاں تیار کر دیں. انہوں نے پانی نکالا اور آٹا گوندھا، ابھی وہ گوندھ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور آپ کے آنے کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا. آپ اپنے سر کے اوپر رومال ڈالے ہوئے تھے، سر کو جھکائے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے روتے روتے جا رہے تھے اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزر رہے تھے. جب ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے دیکھا یہ لوگ وہاں بیٹھ کر کچھ پکوان کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے جلدی سے چلو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم عاد و سمود کے اوپر کبھی عذاب نازل ہوا تھا، اور عذاب کے اثرات ابھی تک یہاں پر باقی. آپ سب جھکائے ہوئے عاجزی انکساری کے دور رو رہے تھے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے. صحابہ کرام سے کہا جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ بستیاں آج تک موجود ہیں اور ان کا کچھ ساز و سامان بھی موجود، لیکن بھائی ان کی ٹیکنالوجی تو انہیں کوئی کام نہ آئی. ان کی ٹیکنالوجی سے انہوں نے اپنے اوپر آنے والے عذاب کو تو نہ روکا. ہاں اگر کوئی سائنٹسٹ اور کوئی ٹیکنالوجی کا ماہر ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لے جس کی وجہ سے خدا کی طرف سے آنے والے عذاب کو وہ روک سکتا ہو تب تو مانا جائے کہ ہاں بھائی بہت کچھ کر لیا. لیکن کیا کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والی ٹیکنالوجی ہے؟ کیا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی ٹیکنالوجی آج تک کسی سائنسدان نے تیار کی ہے؟ کسی کا مال، کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، کسی کا علم، کسی کی لیاقت، کسی کا تجربہ، کسی کی ٹیکنالوجی، کسی کا سائنس اگر کسی نے بچایا ہو اب اللہ کے عذاب سے اور آنے والے ان قدرتی حوادث سے تب تو مانا جائے. لیکن ساری دنیا جانتی ہے اور ساری دنیا مانتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی قدرت کے سامنے ناکام ہو جاتی. کورونا آیا، دنیا میں سائنٹسٹ تھے یا نہ تھے؟ دنیا میں ٹیکنالوجی کے ماہرین تھے یا نہ تھے؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے علم کے حاملین تھے یا نہ تھے؟ دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومتیں وہ طاقتیں تھیں یا نہ تھیں؟ امریکہ بھی موجود، آپ کا برطانیہ بھی موجود، آپ کا فرانس بھی موجود، آپ کی اٹالی بھی موجود، اور ساری دنیا موجود. لیکن ساری دنیا کو ایک چھوٹے سے جرثومے نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ وہ اتنا چھوٹا جرثومہ ہے جسے کورونا کہتے ہیں، کورونا وائرس. یہ وائرس اتنا چھوٹا کہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. وہ آلات کے ذریعے دیکھنے والے دیکھ لیتے لیکن عام آنکھوں سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا، موجود بھی ہوگا تو نظر نہ آئے گا. اتنا چھوٹا وہ وائرس، لیکن بھائیو اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت اس سے بتا دی کہ دیکھو میں پوری دنیا کو تہس نہس کر سکتا ہوں. نہ تمہاری ٹیکنالوجی کام آئے گی، نہ تمہارا علم کام آئے گا، نہ تمہاری طاقتیں کام آئے گی، نہ تمہارا تجربہ کام آئے گا، نہ تمہاری حکومتیں کام آئیں گی.
یہ ہے میری طاقت و قدرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ دنیا کے اپنا امتیاز تلاش کرتے ہیں ان چیزوں میں جن میں کوئی امتیاز نہیں، مال میں، دولت میں، عہدوں میں، منصبوں میں. ان چیزوں کے اندر کوئی امتیاز کسی کے لیے نہیں. اگر امتیاز ایک مسلمان کو کسی غیر سے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کو کسی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے، اور کسی نہ ماننے والے سے ہو سکتا ہے، تو وہ امتیاز وہ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی والی زندگی گزارو، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم ایک امتیاز پیدا کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مد مقابل ہوئے. فرعون غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو امتیاز حاصل ہوا کہ نہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام آج تک دنیا میں زندہ ہے کہ نہیں؟ ان کی عظمت زندہ ہے، ان کے کارنامے زندہ ہیں، ان کی باتیں زندہ ہیں، اور ان کی بزرگیاں زندہ ہیں. ان کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے میں زندگی آ جاتی ہے. لیکن فرعون غرق کر دیا گیا، عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا گیا. اور اللہ نے اسی وقت میں فرمایا تھا کہ اب تو ایمان لاتا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا تھا تب اس کے سامنے آشکارا ہو گیا، میری دولت مجھے کام آنے والی نہیں ہے، میرا منصب مجھے کام آنے والا نہیں ہے، میری حکومت اور میری طاقت اور میری بادشاہت مجھے بچانے والی نہیں ہے. اس کو یقین آ گیا. تب اسے یہ بھی یقین آیا یہاں بچانے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ. وہی ہے جس کا درس موسیٰ دیا کرتے تھے، جس کا درس حضرت ہارون دیا کرتے تھے. آج وہی اللہ مجھ کو اپنی قدرت قاہرہ سے بچا سکتا ہے، باقی کوئی چیز مجھے بچانے والی نہیں. تو جب اس نے یہ دیکھ لیا تو کلمہ پڑھنے لگا اور کہا آمنتو، میں ایمان لایا اسی پروردگار پر جو بنی اسرائیل کا پروردگار. لیکن اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لاتا ہے. ایمان لانے کا وقت تو ختم ہو گیا. ایمان اس وقت میں لایا جاتا ہے جبکہ عام حالات ہو، جب اللہ کی نشانیاں کھل جائیں، موت سامنے آ جائے، دروازہ بند ہو جاتا ہے ایمان کا، دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا. اب توبہ کرنا یا ایمان قبول کرنا یہ غیر معتبر. اگر آدمی کو فرشتے نظر آ رہے ہو، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو، اب وہ کہنے لگے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. ارے اب تم مانے کہ نہ مانے، ماننا ہی پڑتا ہے. جب سورج نکل آئے تو سورج کو نہ ماننے کا کیا مطلب؟ جب نظر ہی آ گیا، فرشتے نظر آ رہے ہو، اب آدمی کہنے لگے کہ میں ایمان لاتا ہوں، یہ ایمان معتبر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر ہے جس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب. غیب پر ایمان لاؤ. نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، دلائل قائم کر دیے اور معجزات کے ذریعے بات کو سمجھا دیا، بتا دیا. اب ایمان لائے، یہ ایمان معتبر ہے. لیکن آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو وہ معتبر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کا کتنا مقام بلند کیا، ان کو امتیاز عطا کیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ تجھے ہم برقرار رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. اللہ نے اس وقت میں فرمایا، اور کئی سو صدیوں کے بعد، کئی سو سالوں کے بعد اس کی لاش دریافت ہوئی. اور کہتے ہیں کہ اب بھی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. مصر کے اندر لوگ جاتے ہیں، تماشا دیکھ کر آتے ہیں. اس کی لاش موجود ہے. اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اب تیری لاش کو، تیرے جسم کو ہم برقرار رکھیں گے
ببدنک، کیوں؟ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ اب جا کر دیکھو لاش پڑی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کیا کروفر تھا، ایک زمانہ تھا کہ فرعون کیسا دنیا کے اندر ناچ رہا تھا، اپنی طاقت کے بل بوتے کیسے کیسے دعوے کر رہا تھا، لیکن اب جا کر اس کی لاش کر دیکھو، اللہ عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اے طاقت والو، تمہاری طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، اے حکومت والو تمہاری حکومت تمہیں بچا نہیں سکتی، اے علم و فن والو تمہارا علم و فن تم کو بچا نہیں سکتا، جب تک تم میرا دامن نہ تھامو گے تمہیں کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ ابھی میں ایک سفر میں گیا تھا، طویل سفر پر، دلی، یو پی اور اس سے آگے پنجاب میں حضرت شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کی بستی کا نام ہے سرہند، جہاں ان کا مزار موجود ہے، وہاں بھی جانا ہوا۔ پھر آگے ایک اور علاقہ ہے، اس کا نام ہے مالیر کوٹلا، پنجاب کا علاقہ، وہاں بھی ہمارے متعلقین تھے، ان کی دعوت پر وہاں جانا ہوا۔ تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک طویل زمانے تک نوابوں کی نوابی چلتی رہی اور ان کے محلات تو جو اب کھنڈرات کی شکل میں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ نوابوں کا جو آخری تاجدار تھا جس کا نام تھا نواب افتخار علی خان، اس کی بیگم ابھی 100 سال کے قریب اس کی عمر ہے، وہ بھی ابھی زندہ موجود ہے۔ افتخار علی خان نواب تھے، یہ آخری نواب وہاں پر گزرے، ان کی بیگم ابھی تک موجود ہے، زندہ ہے، لیکن بہت بڑی عمر ہے ان کی، فریش ہیں، بیمار ہیں۔ تو وہاں پر چلتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو خیر وہاں پر گئے، وہ کھنڈرات کی شکل میں محل ان کا موجود ہے، وہ بھی عبرت کا نشان۔ کسی زمانے میں تقریباً 200 سے 300 سال تک ان کی نوابی کا دور گزرا، پیڑھی در پیڑھی، پیڑھی در پیڑھی۔ سب سے پہلا جو نواب تھا وہاں کا، ان کا نام ہے نواب شیر علی خان، پھر اس کے بعد ان کی اولاد در اولاد یہ سلسلہ چلتا رہا، پیڑھیوں در پیڑھیوں۔ افتخار علی خان پر جا کر وہ ختم ہو گئے۔ عبرت کا نشان وہ محل بنا ہوا، وہاں سیکیورٹی موجود ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر ہے۔ بہرحال ہم لوگ گئے اور دیکھا تو جو لوگ ہمارے ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ افتخار علی نواب صاحب جو تھے ان کی بیگم موجود ہیں، ان سے ملاقات کر لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ گئے اور اجازت لی، نام بول کر یہاں سے آئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر آتے ہیں بہت سے سیاستدان اور مختلف جو ہے قسم کے لوگ، لیکن وہ عام طور پر کسی کو اجازت نہیں دیتی ملنے کی، لیکن ہم لوگوں کو اجازت بہت جلد دے دی۔ خیر ہم لوگ گئے تو عبرت کا نشان ہی نشان نظر آیا، محل بھی عبرت کا نشان، محل والی بھی عبرت کا نشان، بس فریش ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا موجود۔ کہا انہوں نے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں، اب بس وہ حکومت کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی ہے، کوئی دوا کھلاتا ہے تو کھا لیتی ہے، کھانا دیتا ہے تو کھا لیتی ہے، نہ کوئی اٹھانے والا نہ کوئی بٹھانے والا، سیکیورٹی موجود ہے، وہ سیکیورٹی کے بل بوتے پر وہ چیز رہی۔ ہم نے کہا کیا زمانہ ہوگا وہ زمانہ جب وہ نوابی اور جو ہے بیگم بنی ہوئی وہاں موجود تھی، اور کیسا عیش و عشرت کا زمانہ گزرا ہوگا، لیکن نہ عیش و عشرت آج کام آنے والی ہے،
نہ مال و دولت کام آنے والی ہے، نہ حکومت و طاقت کام آنے والی ہے۔ دیکھ کر انتہائی عبرت ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ بھائی یہ ہے دنیا، نہ کسی کی نوابی کسی کو کام آتی ہے، نہ کسی کی بادشاہت کسی کو کام آتی ہے، نہ کسی کا علم و حکمت کام آتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہے، جانے والے جاتے ہیں تو اسی قبر کے گڑھے کے اندر جاتے ہیں جو مٹی کا گڑھا ہوتا۔ تو بھائیوں اس کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا ہے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، حکومت کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے، طاقتوں کے پیچھے، دنیاوی منصبوں کے پیچھے، ان میں سے کوئی چیز ہمارے لیے امتیاز نہیں۔ مسلمان کا امتیاز ان چیزوں کے اندر قطعاً نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کا امتیاز مال میں ہوتا، دولت میں ہوتا، حکومت و طاقت میں ہوتا، عہدے اور منصبوں میں ہوتا، دنیا کی ڈگریوں میں ہوتا، تو سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ امتیازات عطا کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیشتر انبیاء دنیا میں وہ آئے جن کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، دنیا کے عہدے نہیں تھے، دنیا کے منصب نہیں تھے۔ ہاں کچھ پیغمبروں کو اللہ نے عطا کیا، وہ بھی دنیا والوں کو دنیا کیسی گزارنی چاہیے، حکومت و طاقت استعمال کیسی کرنی چاہیے، یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے بعض پیغمبروں کو دنیا کے اندر حکومت دی اور طاقت دی۔ لیکن بیشتر پیغمبر وہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فقر میں، فاقے میں اور جو ہے دنیاوی مسائل میں ان کی زندگی گزری ہے۔ بتانا یہ ہے اگر امتیاز اس میں ہوتا کسی مسلمان کا تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیا جاتا، لیکن اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ امتیاز کس میں ہے؟ اللہ نے بتایا اگر تم تقوی کی زندگی گزارو تو ہم تم کو ایک امتیاز عطا کریں۔ معلوم ہوا تقوی کی زندگی سے انسان کو ایک امتیازی صفت عطا کی جاتی ہے جس کو دیکھ کر دنیا والوں کو عبرت ہوتی ہے، دنیا والوں کو ایک ہدایت ملتی ہے، دنیا والے اسے دیکھ کر اپنے لیے کچھ ساز و سامان تیار کرتے ہیں دین کا، اور دین کے اوپر چلنے کا، ہدایت کا پیغام اس کے ذریعے سے ملتا ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ایک امتیازی شان عطا کر دیتے ہیں۔ یہ امتیازی شان نشان کیا ہوتا ہے اور تقوی کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔